آج انشاءاللہ تعالی دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 سے آگے تفسیر بیان ہوگی۔ پہلے شان نزول پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ عرب کے معاشرے میں شراب اور جوا یہ عام تھا، اور شراب بالکل ایسے پی جاتی تھی جیسے یوں سمجھیں آج ہمارے ہاں جیسے کھانا کھانے کے بعد چائے پی جاتی ہے یا بوتل پی جاتی ہے، اور عام طور پر دعوتوں میں بوتل یا چائے، تو اس کا رواج ہمارے ہاں ہے۔ تو عرب کے معاشرے میں شراب بالکل ایسے ہی تھی، تو شراب بھی عام پی جاتی تھی، اور بہت کم لوگ ایسے تھے جو اس زمانے جاہلیت میں شراب نہیں پیتے تھے، ان کی تعداد وہ ہاتھوں پر گنی جا سکتی تھی، بہت کم لوگ تھے ایسے۔ اور جوا بھی عام تھا، تو جوئے میں چونکہ کوئی مشقت اور تکلیف نہیں اٹھانے پڑتی تھی، بندہ بس چند ہی لمحوں میں یا کوئی امیر ہو جاتا تھا یا دوسرا غریب ہو جاتا تھا، تو اس لیے شراب اور جوا یہ دونوں چیزیں عرب کے معاشرے میں عام تھیں۔ اسلام آیا، مکہ مکرمہ کی زندگی، پھر نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ شریف میں تشریف لائے، تو اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب پی جاتی تھی، اسلام نے بھی یکدم اس کو حرام نہیں کیا۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ چونکہ شراب جب بندہ پی لیتا تھا اس کے بعد اس کو نشہ آ جاتا تھا، تو نشے کے بعد بعض اوقات پھر انسان کی زبان سے بھی کوئی ایسے برے کلمات نکل جاتے تھے، ہاتھ سے بھی کوئی غلط کام ہو جاتا تھا، جیسے مثال کے طور پر قتل کر دینا یا کسی کا نقصان کر دینا، بات سمجھا رہی ہے جی؟ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے شراب کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شراب اور جوا ہے ان کے بارے میں کیا مسئلہ ہے اور اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو پھر اسلام نے اور اللہ رب العالمین نے یہ جو دین نازل فرمایا، یہ لوگوں کی طبیعت اور مزاج کے مناسب آہستہ آہستہ تدریج احکامات نازل فرمائے، یکدم کسی چیز کو جو ہے نا وہ سختی نہیں کی۔ اس لیے اسلام نے سب سے پہلے یہ کہا کہ قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا، شراب اور جوا، اس میں بڑے گناہ کی باتیں ہیں، بڑے گناہ کی باتیں ہیں، یہ یوں کہہ لیں نقصان کی زیادہ باتیں ہیں، اور وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے، اس میں کچھ نفع بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ظاہری طور پر جب کوئی بندہ شراب پی لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے جسم میں طاقت آ گئی ہے، تو وہ سمجھتا ہے میرے جسم میں قوت آ گئی ہے، طاقت آ گئی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ نفع ہے، یہ فائدہ ہے۔ ایسے اگر ایک بندہ جوا کھیلتا ہے، کہتا ہے دیکھو جی میں تو چند لمحوں کے اندر ہی، چند منٹوں کے اندر میں تو ارب پتی بن گیا ہوں، ہاں جی، کروڑ پتی بن گیا ہوں، تو مطلب یہ کہ کچھ نفع ہے اس میں، لیکن یہ فرمایا اثم کبیر، اس میں جو گناہ کی باتیں ہیں وہ زیادہ ہیں، یعنی نقصان زیادہ ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، فرمایا ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے، ان کے نفع سے زیادہ۔ اچھا، یہ اسلام نے صرف اتنی بات کہہ دی ابتداءً، تاکہ جو سلیم طبیعتیں ہیں، جو صحیح مزاج کے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ شراب کے اندر یا جوے کے اندر تھوڑا نفع ہے، نقصان زیادہ ہے۔ لہٰذا یہ بات سن کے تو بہت سارے لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا کہ اس کا نقصان کیا ہے، نفع سے زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے، لہٰذا انہوں نے چھوڑ دی۔ لیکن پھر بھی سارے لوگوں نے شراب پینا چھوڑی نہیں، کیونکہ اسلام نے منع نہیں کیا، لہٰذا کچھ لوگ پھر بھی شراب پیتے رہے۔ پھر اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے لیے شراب کے حوالے سے کوئی واضح اور صاف حکم نازل فرمائے۔ جب یہ دعا فرمائی تو اس کے بعد ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک جگہ ایک صحابی نے اپنے مسلمان بھائیوں کی کچھ دعوت کی، پھر اس کے بعد شراب پلائی گئی، شراب حرام نہیں تھی اس وقت، تو شراب پینے کے بعد ایک صحابی نے نماز پڑھائی، اور اس نماز میں سورہ قل یا ایھا الکافرون جب پڑھی تو وہ اس میں غلطی ہو گئی، الفاظ غلط نکل گئے، قرات میں غلطی ہو گئی۔ تو پھر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ پاک نے اتنا منع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ اے ایمان والو جب تم نے شراب پی لی ہو نا، نشہ ہو، تو اس وقت پھر نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ وہ نشہ اتر جائے اور تمہاری حالت صحیح ہو جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ ہم زبان سے کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں، اس وقت تک تم نماز کے قریب نہ ہو۔ اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی پھر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھی شراب اتنی بری چیز ہے کہ شراب پی کر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے،
تو یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، لہٰذا کچھ لوگوں نے اس آیت کو سن کے شراب پینا چھوڑ دیا۔ یہ دوسرے مرتبہ دوسرے لمحے میں یہ حکم آیا کہ شراب پی کے تو نماز کے قریب نہیں جانا۔ بات سمجھا رہی ہے جی؟ اچھا، پھر اس کے بعد پھر بھی کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جس کی وجہ سے شراب پینے کا جو نقصان تھا وہ بہت زیادہ تھا، لہٰذا پھر کچھ عرصے کے بعد تیسرے نمبر پر پھر 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا، کیونکہ اس کے بعد بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ شراب کے حوالے سے ہمیں کوئی واضح حکم عطا فرمائے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ شراب، جوا اور یہ جوئے کے تیر اور یہ ساری چیزیں فرمایا یہ شیطان کی گندگی ہے، اس کو چھوڑ دو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے تمہیں آپس میں لڑا دے، ہیں جی، تمہارے اندر دشمنی پیدا کر دے، بغض پیدا کر دے اور تمہیں نماز سے روک دے، اللہ کی یاد سے۔ کیا تم رک جاؤ گے؟ بس یہ واضح حکم نازل ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ اور یہاں مفسرین نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، حالانکہ شراب ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی اور وہ لوگ شراب کے بہت زیادہ عادی تھے، لیکن پہلے شراب حرام قرار دینے سے پہلے اسلام نے شراب کے حوالے سے لوگوں کی ذہن سازی کی کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، نفع تھوڑا ہے، نفع تھوڑا ہے، نقصان ہے زیادہ ہے، ذہن سازی کی اسلام نے۔ پھر جب ذہن سازی ہو گئی کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں، پھر اس کے بعد پابندی لگا دی۔ تو مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے کہا کہ آج جو حکومتیں ہیں وہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ کوئی بھی حکم نافذ العمل کر دیں، لیکن لوگوں کے ذہن سازی نہیں کی جاتی، اس کے خلاف لوگوں کا ذہن نہیں بنایا جاتا، جس کی وجہ سے وہ برائی پہلے سے بھی اور زیادہ پھیل جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ امریکہ میں خود ان کے بڑے بڑے ماہرین جو صحت کے ماہرین ہوتے ہیں، ماہرین صحت ہوتے ہیں، انہوں نے حکومت کو بہت ساری ایسی رپورٹیں پیش کی کہ شراب میں یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی نقصان ہے، لہذا شراب پر پابندی ہونی چاہیے۔ تو اس وقت امریکہ کی حکومت نے، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے یہ بل پاس کیا کہ شراب جو ہے اس پر پابندی ہوگی، پابندی ہوگی، وہ بھی مکمل پابندی نہیں، مخصوص، یعنی کہ جگہوں پر مخصوص انہوں نے ایک بل پاس کیا۔ لیکن اس کے بعد ان کے پھر جب ان کے سامنے خفیہ رپورٹیں جب پیش کی گئیں تو انہوں نے کہا کہ اب لوگوں نے پہلے سے زیادہ شراب پینا شروع کر دی ہے۔ پھر انہوں نے چند مخصوص جگہوں کے علاوہ پھر شراب پر پابندی ہٹا دی کہ اب تم شراب پی سکتے، کیونکہ ذہن سازی نہیں کی گئی۔ آج ہم یہ کہتے ہیں اپنے حکمرانوں کو کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، لیکن یقین جانیں کہ اس وقت ہمارے ملک کا کورونا سے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے منشیات کا استعمال۔ بستی بستی، شہر شہر، گاؤں گاؤں، کبھی سنتے ہیں جی فلاں کا بچہ بھی وہ بھی نشے پہ لگ گیا، فلاں کا بچہ وہ بھی نشے پہ لگ گیا، فلاں کا بچہ وہ بھی نشے پہ لگ گیا۔ تو جتنا حکومت نے کورونا کے حوالے سے ذہن سازی کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنا منشیات کے حوالے سے ذہن سازی کریں تو کتنے لوگ نشہ چھوڑ جائیں۔ بات سمجھا رہی ہے؟ ہر گاؤں میں فلاں کا بچہ بھی نشے پہ لگ گیا، فلاں کا بچہ بھی نشے پہ، سنتا ہے اتنا زیادہ نشہ عام ہو گیا، یوں لگتا ہے کہ کسی جگہ حکومت کی رٹ ہے ہی نہیں ہے، نہ ہی حکومت کو اس کے بارے میں کوئی فکر ہے۔ تو اس کے لیے میرے بڑے بھائیوں پھر دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ بھئی لوگوں کو دینی ماحول میں جوڑا جائے، کوشش کر کے دینی ماحول میں لایا جائے کہ ان کو بتایا جائے کہ اس کے نقصان کیا ہیں اور اس کے فوائد نہ ہونے کے برابر ہیں، نقصان زیادہ ہیں، اور حکومت بھی ایسے مہم چلائے جیسے کورونا کے حوالے سے مہم چلائی تھی، پھر اس کے بعد سختی کرے تو انشاءاللہ پھر اس کے فوائد ہوں گے، جیسے اسلام نے ایسے کیا، پہلے ذہن سازی کی، پھر اس کے بعد قانون بنا دیا۔ اچھا اب دیکھیں جی، یہ تو اسلام نے اتنی بات کہہ دی وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ اب شراب کے حوالے سے پھر جب یہ حکم نازل ہو گیا، شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزید اپنی احادیث مبارکہ میں شراب کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح ارشادات فرمائے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شارح نے لکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بندہ شراب پی لیتا ہے اس کو نشہ آ جاتا ہے، جب اس کو نشہ آ جاتا ہے
پھر اس کے سامنے ماں بہن بیٹی کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے، چاہے تو انہیں سے برائی کر دے۔ اس کا ہاتھ، کیونکہ خون میں جب بندہ شراب پیتا ہے تو اس کے خون میں ایک تیزی پیدا ہوتی ہے، طاقت آ جاتی ہے جسم میں، قوت، لیکن وہ ایک وقتی چیز ہوتی ہے، جیسے جھاگ ہوتی ہے، پھر وہ کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے، کسی کا نقصان بھی کر دیتا ہے، یا منہ سے کوئی ایسی بات نکال دیتا ہے کہ جو اگلے کے دل آزاری کا باعث بنتی ہے، لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے جو شرابی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ فوائد بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے فوائد یہ ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ دل، جگر، گردے اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور کئی مخصوص قسم کی بیماریاں شرابی آدمی کو لگ جاتی ہیں کہ پھر اس کے بعد اس کا ٹھیک ہونا تقریباً وہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ شراب اور ایمان یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، شراب اور ایمان دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر شراب پیتے پیتے مر گیا تو واضح حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا حشر قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان لوگوں کی ان کے ساتھ حشر ہوگا جو بتوں کے پجاری ہیں۔ اس کے علاوہ بھی شراب کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشادات فرمائے ہیں۔ لہٰذا ایک اصول یہ بھی سمجھ لیں، شراب تو حرام کی قرآن نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کے وضاحت فرمائی اور ارشاد فرمایا ہر وہ چیز جس کی وجہ سے انسان کو نشہ آ جائے، کلو مسکر حرام، ہر وہ چیز جس سے نشہ آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا، نبی علیہ السلام نے بھی ارشادات فرمائے، لیکن ساتھ حضور پاک نے یہ بھی ارشاد فرما دیا۔ لہٰذا اسی بنیاد پر یہ چرس، افیون اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کو نشہ آ جائے اور اس کے دل و دماغ کے اوپر وہ چیز نشہ جو نا طاری کر دے، وہ بھی بالکل ایسے حرام ہے جیسا کہ شراب حرام ہے۔ اور اس کے روحانی نقصان تو ہیں ہی، اخروی نقصان تو ہیں ہی، دینی نقصان تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ میرے بھائیو اس کے دنیاوی نقصان بھی ہیں۔ جیسے مثلا کوئی بچہ جب نشئی بن جاتا ہے نا، اس کو پھر اس کے بعد وہ آدمی اس کو صرف اور صرف لذت آتی ہے تو نشے میں آتی ہے، باقی ماں باپ بہن بھائی اسے کوئی اہمیت اس کے سامنے نہیں ہوتی، بس اسے نشہ ملنا چاہیے اور اس کے سامنے کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو یہ دو چار باتیں میں نے عرض کر دی، باقی انشاءاللہ تشریح کل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔